کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی وقار، آج کی یہ پریس کانفرنس جس کا اہتمام صدر پریس کلب جناب چودھری اسد جاوید صاحب، جناب جنرل سیکرٹری کاشف احسان تارڑ صاحب، شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو میں سب ممبران کو جتنے بھی احباب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مشکور و ممنون ہوں کہ پاکستان کی اس صورتحال جو کہ نازک صورتحال ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے پریس کانفرنس میں عرض کیا تھا کہ فَإِن نَقَصُوا ایمانہم، اگر وہ لوگ اپنے وعدے کی پاسداری نہ کریں، وَطَعَنُوا فِي دِینِکُم، اور تمہارے دین میں طعن و تشنیع کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے سرگنوں سے جہاد کرو۔ اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ اب اس کے بعد جو سنیریو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر صرف عہد کی شکنی نہیں کی، صرف معاہدہ نہیں توڑا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ جنگ کا آغاز کر دی ہے۔ تو لہٰذا جب جنگ کا آغاز ہو جائے تو پھر اس وقت قرآن کریم نے کہا فَاثْبُتُوا، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو تو ثابت قدم رہنا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر ثابت قدم رہیں، ہم افواہوں پہ کان نہ دھریں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نورا کشتی ہے جی، امریکہ نے کہا جی آپ پہلے میزائل پھینک لیں پھر بعد میں پاکستان پھینک لے گا، یہ ایک نورا کشتی ہے جی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو قرآن و سنت نے ہمیں تعلیمات دی ہے، جو رسول کریم علیہ السلام نے پشین گوئیاں کی ہیں، میں ان پشین گوئیوں کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھارت اور پاکستان کی جنگ ہے جس کی ابتدا ہوئی ہے، اس کی انتہا غزوہ ہند ہے، یہ غزوہ ہند ہونے والا ہے، اس کی یہ ابتدا ہے، شروعات ہیں۔ تو اس لیے جو شروعات ہوتی ہیں نا، اس کا بھی وہی اجر ہوتا ہے جو اختتام والے کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو جناب عیسیٰ کے ساتھ ملک فلسطین میں جہاد کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ہندوستان کے اندر جہاد کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد کو غزوہ قرار دیا ہے، یہ غزوہ ہند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے وعدہ کیا کہ ہندوستان میں جہاد ہوگا اور میرا لشکر جب وہاں جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہندوستان کی زمین کو رون دے گا۔ یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا کھنڈرات بنا دیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے کھنڈرات بنا دیے جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا لشکر جائے گا وہ انڈیا کے، بھارت کے، ہندوستان کے خزانوں پہ قبضہ کر لے گا۔ آج جتنے ان کے پاس خزانے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، ہم ایک مضبوط معیشت والا ملک ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے جتنے خزانے ہیں، میرا لشکر جب جہاد کرے گا، ان کی زمین کو روندے گا، ان پہ قبضہ کرے گا، تو سارے خزانے میرے لشکر کے پاس آ جائیں گے، پھر یہاں تک بات نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سارے خزانے اٹھا کر فلسطین پہ لگائے جائیں گے، اس کی تزئین و آرائش کی جائے گی، اور پھر یہاں تک بات نہیں ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے بادشاہ ہوں گے، صدر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، گورنر ہوگا، وزیر اعلیٰ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے لشکر کے سربراہان ہوں گے وہ ان کو قیدی بنا کر، بیڑیاں پہنا کر وہ فلسطین کے بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک جناب عیسیٰ نہیں آئیں گے تب تک میرے وہ سپہ سالار ہندوستان پر حکومت کریں گے۔ یہ تو ہمیں مٹانے کا کہہ رہے ہیں، یہ خود مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا،
مسلمان اس علاقے کو فتح کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں اس لیے بھیجا گیا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند کریں، بالآخر اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، پوری دنیا پر اسلام نے غالب آنا ہے۔ اور پھر ہماری جو ہسٹری ہے نا، آپ اس کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں انہوں نے کتنے میزائل پھینک دیے ہیں، یہ نہ دیکھیں ان کی تعداد کتنی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ان کی ایٹمی پاور کتنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، غالب اس نے آنا ہے جس کے ساتھ رب ہے، طاقتوں نے غالب نہیں آنا، غالب اس نے آنا ہے جس کے ساتھ رب ہے۔ اب آپ دیکھیں ہسٹری کو کہ یہ ایک قول نہیں ہے، یہ صرف تھیوری نہیں ہے، اس کا آپ پریکٹیکل دیکھیں کہ جب غزوہ بدر تھا 313 تھی، مقابلے میں 1000 تھا، تو فتح اللہ تعالیٰ نے 313 کو دی۔ آپ اس کے بعد غزوہ خندق کو دیکھیں، 10,000 تھے اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو دی تھی۔ اور اس سے آگے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کی طرف 3,000 کا لشکر روانہ کیا۔ اس وقت کی سپر پاور ایران اور روم تھی، اب روم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 کا لشکر بھیجا۔ کس لیے؟ حارث بن عمیر جو آپ کے قاصد تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کی سرکوبی کے لیے 3,000 کا لشکر گیا۔ اور جب وہ 3,000 کا لشکر بھیجنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا جو ہے نا زید بن حارثہ کے پاس ہوگا، اور جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں گے پھر جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر طیار کے پاس ہوگا، اور جب جعفر طیار شہید ہو جائیں گے آپ نے فرمایا پھر جھنڈا عبداللہ بن رواح کے پاس ہوگا، اور جب یہ بھی شہید ہو جائیں تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جس کو چاہو اپنا سپہ سالار مقرر کر لو۔ اب یہ لشکر روانہ ہوا تو لشکر کتنا تھا؟ 3,000 کا۔ جب رومیوں کو پتہ چلا نا، انہوں نے آگے سے جو لشکر بھیجا وہ کتنا تھا؟ 2 لاکھ کا۔ یہاں سے جانے والے 3,000 تھے، آگے سے لشکر آیا نا وہ 2 لاکھ کا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے جب دیکھا نا 2 لاکھ کا لشکر، ایک کے مقابلے میں 66 آدمی تھے، غزوہ بدر میں ایک کے مقابلے میں 3 آدمی تھے، یا ایک کے بدلے میں 66 آدمی تھے۔ جب انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگے، اب کیا کرنا ہے؟ تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا دیکھو تم اپنے گھروں سے شہادتوں کی تمنا لے کر نکلے ہو، لشکر کو دیکھ کر نہ ڈرو، کبھی بھی اپنی تاریخ کو دیکھو، کبھی بھی تم نے اپنی کثرت، اپنی طاقت اور اپنے عدد کی بدولت فتح نہیں لی، ہمیشہ ہی دین نے تمہیں فتح عطا کی ہے۔ عبداللہ بن رواح کا جملہ سنیں کہ جب بھی تمہیں فتح ملی ہے تمہاری طاقت کی وجہ سے، تمہاری کثرت کی وجہ سے نہیں ملی، تمہیں جب بھی فتح ملی ہے وہ دین کی وجہ سے ملی ہے۔ اور اب بھی میں تمہیں کہتا ہوں 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی کو تھام لو۔ انہوں نے کہا 2 کامیابیاں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا جنگ کرو، یا تو اللہ تمہیں فتح دے گا، اور اگر فتح نہ ملی تو تمہیں ابدی کامیابی شہادت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی مسلمان موت کو بھی کامیابی کہتا ہے کیونکہ وہ شہادت ہے۔ اسی غزوے کے اندر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، یہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ خیر انہوں نے یہ بات کہی کہ 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی اپنے مقدر میں کر لو، اور یہاں جنگ شروع ہوئی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر، بخاری کی روایت ہے یہ، مدینہ طیبہ کے اندر منبر پر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو اب یہ میں جنگ کا نقشہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لوگو اب شہید کیا گیا ہے زید بن حارثہ کو، لوگو اب شہید کیا گیا ہے جعفر طیار کو، اور ان کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں بازو کی جگہ پر 2 پر لگا کر ان کو جنت میں بھیج دیا ہے، اور وہ جنت کے اندر تیر رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو جھنڈا ہے نا وہ عبداللہ بن رواح نے تھام لیا ہے۔ پھر عبداللہ بن رواح کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو سنو، اب جھنڈا اس کے پاس ہے جو سیف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کتنے لوگوں کو؟ 3,000 کو۔ کتنے کے مقابلے میں؟
2 لاکھ کے مقابلے میں 66 آدمیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہ ہمارے لیے نمونہ موجود ہے تاریخ کے اندر کہ جب بھی مسلمان جذبہ جہاد کے ساتھ لڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے۔ فتح اس کی قدرت کے اندر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس نے اپنے حبیب کی زبان سے کہہ دیا ہے کیا لوگوں غزوہ ہند ہوگا اور غزوہ ہند میں فتح مسلمانوں کو ملے گی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملے ادا ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس بر صغیر کے اندر پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے اس کو 2 ملکوں کی جنگ نہ سمجھیں، یہ شروحات ہیں غزوہ ہند کی، جس میں ہر بندے کے گناہوں کے معاف کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان ہو گیا ہے کہ جو شخص غزوہ ہند کے اندر شرکت کرے گا، جس اعتبار سے بھی شرکت کرے گا، اس نے تو اتنا پیارا قانون بنا دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیر بنانے والا جنتی، تیر چلانے والا جنتی، تیر پکڑانے والا جنتی۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے نا وہ اپنی صلاحیت کے مطابق جہاد میں حصہ لے، اپنی جان کے ساتھ لے سکتا ہے، جہاد بن نفس ہے، اپنی مال کے ساتھ لے سکتا ہے، جہاد بن مال ہے، اپنی تلوار کے ساتھ لے سکتا ہے، جہاد بن سیف ہے، اپنی قلم کے ساتھ لے سکتا ہے، جہاد بن قلم ہے، اپنی زبان کے ساتھ لے سکتا ہے، جہاد بن لسان ہے۔ کا سب سے بڑا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور یہ جو جابر سلطان ہے مودی بنا پھرتا ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ تمہیں شکست ہوگی، تم شکست کے لیے پیدا ہوئے ہو اور مسلمان فتح کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مقدر کے اندر لکھ دی ہے کہ فاتح انہوں نے ہونا ہے۔ کہا کہ یہ جو گروہ ہے یہ اس شان کے ساتھ حملہ کرے گا بر صغیر پر، بھارت پر، انڈیا پر، کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا اور بادشاہوں کو قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے، مسلمانوں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور کئی سال یہاں مسلمان حکومت کریں گے۔ پھر جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور جو کشمیر کے نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہوئے ہیں انہوں نے اپنی بڑی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ ان میں سے ایک پیشین گوئی یہ تھی کہ انگریز صرف اس خطے میں 100 سال حکومت کرے گا، اور جب یہ انگریز کو پتہ چلا اس نے ان کی کتاب پہ پابندی لگا دی تھی، تو اس کتاب کے اندر یہ پیشین گوئی ان کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 7 سال جنگ جاری رہے گی، بھارت کے ساتھ جو مسلمانوں کی جنگ ہوگی 7 سال جاری رہے گی، اور ان کا اتنا خون بہے گا کہ دریائے سندھ رنگین ہو جائے گا۔ 7 سال جنگ جاری رہے گی۔ ہم تو 7 دنوں کے اندر پوچھنے لگ پڑے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ڈرون آپ نے گرنے کیوں دیے ہیں؟ بھئی یہ تو ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس کو مارنا ہے نہیں مارنا ہے، آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، آپ صرف فوج کو سپورٹ کریں، آپ یہ تان و تشریح نہ کریں، یہ آپ تحقیق تنقید نہ کریں کہ ڈرون کو کیوں نہیں گرایا گیا، ڈرون کو کیوں آنے دیا گیا، یہ تو ان کا فیلڈ ہے، ہمارا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس ڈرون کو گرانا ہے یا نہیں گرانا، یہ ان کی حکمت عملی ہے کہ اس کو آنے دینا ہے، اس کو نہیں آنے دینا۔ یہ حکمت عملیاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ جاسوسی کرنے تو نہیں آیا، اگر جاسوسی کرنے آیا تو ہم نے اپنے جاسوسی کے آلات نہیں بتانے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کہ ہمارا سسٹم کہاں پہ لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو اپنا جاسوسی کا سسٹم ہے وہ اس ڈرون کو گرا کر سارے راز ان کو نہیں دینے، اس لیے یہ فوج کا کام ہے کہ وہ کسی ڈرون کو گراتی ہے یا نہیں گراتی، کسی میزائل کو گراتی ہے یا نہیں گراتی، حکمت وہ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے ہم پاکستان کو سپورٹ کریں، اسلام کو سپورٹ کریں اور پاک فوج کو سپورٹ کریں، اور یہاں جو ذمہ داری ہے وہ یہ اپنے اختلافات بھلا دیں، یہاں اختلافات مذہبی ہیں بھلا دیں، اختلافات سیاسی ہیں بھلا دیں، اختلافات آپ کے ادارے کے ہیں بھلا دیں، آپ ملک پاکستان میں افواج پاکستان کے ساتھ خلوص کے ساتھ چل پڑیں، یہ سمجھ کر کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ غزوہ ہند کی ابتدا ہے، اور غزوہ ہند کے لیے جو بھی لڑے گا وہ ابتدا میں لڑے، درمیان میں لڑے، آخر میں لڑے، فتح کے وقت لڑے یا پہلے شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس نیت کے اعتبار سے اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہر بندے کی کوشش کا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔
اس لیے ہمیں آج سے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، یہ نیت کرنی چاہیے، یہ غزوہ ہند ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہیں اور ہم اس کے اندر اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں ہر وقت کردار ادا کرنا چاہیے، جس محاذ پر ہیں اسی محاذ پر ہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، وما علی الا البلاغ المبین۔